الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اب تحفہ رمضان فضائل و مسائل کے عنوان کے تحت رمضان المبارک و روزے کے احکامات کے تعلق سے مضامین سماعت فرما رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے عید الفطر کے فضائل و مسائل اور احکام کے تعلق سے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ نماز عید کا حکم۔ عید کی نماز واجب ہے۔ واجب کا درجہ سنت سے زیادہ اور فرض سے کم ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن 12 چیزیں مسنون ہیں۔ اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہو پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دینا، قبل عیدگاہ جانے کوئی شیریں چیز مثل چھہارے وغیرہ کھانا، نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، پیدل جانا، 12 راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ ہوا سے پڑھتے ہوئے جانا۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، لوگوں کو مسنون طریقے سے تیار ہونا ہے، غسل، اچھے کپڑے اور خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، اور عید الفطر میں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور اطراف سے بھی لوگ نماز کے لیے شہر میں آتے ہیں۔ اس لیے نماز کا وقت اس طرح مقرر کیا جائے کہ لوگ تمام تیاریاں کر کے آ سکے۔ اس قدر عجلت کرنا کہ لوگ نماز سے رہ جائے مناسب نہیں، اور بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا بھی کراہت سے خالی نہیں۔ عورتوں پر نماز عید واجب نہیں۔ عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے، البتہ عید کے روز عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ غسل کرے اور عمدہ لباس پہنے، کیونکہ یہ دن خوشی اور زینت کا ہے۔ عیدین کے لیے اذان نہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اذان یا اذان کے قائم مقام کوئی دوسری چیز مشروع نہیں ہے۔ ایک سے زائد جگہ عید کی نماز عید بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ پڑھی جائے، لیکن عذر کی وجہ سے مثلا جگہ تنگ ہو یا امامت کا جھگڑا ہوتا ہو تو ایک سے زائد جگہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ایک جگہ پڑھنے میں فتنہ و فساد کا خوف ہو تو بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز الگ الگ جگہ پڑھی جائے۔ ایک ہی دن میں جمعہ اور عید کے خطبے کا حکم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ اور عید دونوں ایک دن جمع ہو جائے تو عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 2 خطبے ایک دن جمع کرنا صحیح نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ و عید دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، ایک کی ادائیگی سے دوسری نماز ساقط نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ضروری ہے۔ جس کو عید کی نماز نہیں ملے وہ تنہا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی شخص کو عید کی نماز نہیں ملی تو وہ تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح 2-4 آدمیوں کو نہ ملی ہو تو وہ بھی علیحدہ نماز عید کی جماعت نہ کرے، بلکہ اپنے مکان پر جا کر 2-4 نفل الگ الگ پڑھ لے۔ نماز عید قبرستان میں۔ اگر عید کی نماز قبرستان میں اس طرح ادا کی جائے کہ نمازی کے آگے قبریں ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز نہ پڑھے اس کے لیے عید کی نماز کا حکم۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز نہ پڑھے تو وہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا، تاہم اس کی عید کی نماز درست ہو جائے گی۔ مسبوق نماز عید کس طرح پورے کرے؟ اگر کسی شخص کی پہلی رکعت چھوٹ جائے تو وہ امام کے سلام کے بعد جب کھڑا ہو
تو اول ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر تکبیرات زوائد کہہ کر رکوع کرے اور بقیہ نماز پوری کرے۔ خطبہ عید میں سامعین تکبیر نہ پڑھے۔ جمعہ کے خطبے کی طرح عید کا خطبہ بھی سننا واجب ہے، لہذا جب امام خطبہ عید پڑھے تو تمام مقتدی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب امام تکبیر کہے تب بھی خاموش رہے، امام کے ساتھ تکبیر نہ کہے، اس لیے کہ سامعین کو ایسے وقت میں تکبیر وغیرہ کہنا منع ہے۔ حضرات گرامی، یہ عید الفطر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔